جب زنا عام ہو جائے اور اتنا عام ہو جائے کہ پبلکلی لوگ اس کو کرنا شروع ہو جائیں, یعنی پبلک بل بورڈز فحش قسم کے لگے ہوئے ہیں, ٹی وی چینلز پہ ایسے اشتہار آ رہے ہیں کہ جن کو دیکھنے سے حیا آتی ہے, اور جو انسان اپنے بچوں کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ نہیں بیٹھ کے دیکھ سکتا. خیر ابھی تو مورل لیولز ہی ڈاؤن ہو گیا کہ اب تو ہر چیز بچوں بیوی کے سامنے دیکھی جا سکتی ہے, لیکن اللہ کے سامنے جو ہے نا, ایون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی گھر میں اگر موجود ہوں تو کیا وہ اشتہار دیکھ سکتا ہے؟ نہیں. تو دس از دا لٹمس ٹیسٹ. تو جب زنا ہونا شروع ہو جائے اور پبلکلی ہونا شروع ہو جائے, عام ہو جائے, ڈراموں میں اور موویز میں اور نیٹ فلکس پہ شو کرنا شروع ہو جائے, تو پھر ایسی بیماریاں اللہ تعالیٰ ان کی قوم میں نازل کرتے ہیں. میں حدیث کرکس بتا رہا ہوں, جو ان کے آباء و اجداد نے ان کا نام نہیں سنا ہوگا, ان کے انسسٹرز نے ان کا نام نہیں سنا ہوگا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اس ساری سچویشن کو نظر میں رکھتے ہوئے تو ہم نے کہا کہ اوکے, پہلے بھی انفلیشنز ہوتی تھیں, اور دوسری بات ہے کہ جو یہ والی انفلیشن ہے یہ اٹس مینولی اینڈ آرٹیفیشلی مینوفیکچرڈ. تو یہ دو بات جاننے کے بعد کیا مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں کہ اوہ یہ تو کچھ نہیں کر سکتے ہم؟ نہیں, ایک مسلمان کبھی ایسا نہیں ہوتا. مسلمز آر نیور فیٹلسٹ. فیٹلزم بولتے ہیں کہ میرا یعنی میں اس بات کو ماننا شروع کر دوں کہ ہر چیز جو اس دنیا میں ہو رہی ہے میں اس کو چینج نہیں کر سکتا, اٹ از انیویٹیبل, اور یہ ہونی اس طرح سے ہے, اور میری اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہو سکتی اس کو چینج کرنے میں. I cannot change what is in the surroundings. Muslims are never fatalists. ہم لوگ کہتے ہیں جو مرضی ہو رہا ہے we can play our part. So ہم quickly keeping this lecture short and brief, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نمبر 1, جو لوگ اللہ تعالیٰ نے جن کو استطاعت دی ہے, جن کو اللہ نے مال سے نوازا ہے, جو کہ بزنس کرتے ہیں, CEOs ہیں, انڈسٹریلسٹس ہیں, ان کے لیے their role towards their clients, keep things easy, آسانیاں کریں, مشکل نہ کریں. حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اس شخص کے لیے واجب ہوتی ہے, یعنی اللہ کی رحمت اس بندے پہ جو نرمی اختیار کرتا ہے ان بائنگ, ان سیلنگ اینڈ ان میکنگ کلیمز کہ میرا حق وہ دو, میرے پیسے دے دو. ذرا آسانی کرتا ہے لوگوں کے لیے. دوسرا جو سب سے بڑا آپ امت پہ احسان کر سکتے ہیں اور اپنے آپ پہ بھی, وہ یہ کہ اسٹاپ ٹیکنگ ربا اینڈ انٹرسٹ. اگر آپ لے رہے ہیں تو اس سے بہت شر پھیل رہا ہے امت میں اور پوری دنیا میں. 2 جنازے گزرے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, تو آپ نے فرمایا مستریح و مستراح منہ, فقال مل مستریح و مل مستراح منہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مستریح کون ہے اور مستراح منہ کون ہے؟ یعنی وہ کون ہے جس کو نجات مل گئی, اور وہ کون ہے جس سے نجات مل گئی یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا مستریح وہ ہے جس کو نجات مل گئی, جو عبداللہ تھا, اللہ کا نیک بندہ تھا, اور وہ تقوی والا تھا, اس کو دنیا کے ٹائٹنس اور دنیا کی جو ایک مشکلیں ہیں ان سے نجات مل گئی. اب وہ اللہ تک ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں چلا گیا, وہ تو اس کو نجات مل گئی. اور جس سے نجات ملی وہ شخص تھا جو گناہ گار تھا, عبد الفاجر تھا, گناہ کرتا تھا, زنا کرتا تھا, چوری کرتا تھا, شراب پیتا تھا, سود لیتا تھا, غلط جھوٹ بولتا تھا. اس سے دنیا کے لوگوں کو نجات ملی کہ اس کے جانے سے اب دنیا کے حالات بہتر ہو جائیں گے, اب پرندوں پہ زیادہ بارشیں برسیں گی, اب مزید اللہ تعالیٰ کی رحمت اس دنیا میں آئے گی, بیکاز اس بندی کی وجہ سے اللہ کی رحمت اس دنیا میں آنے سے رکی ہوئی تھی. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو بہت ساری بلیسنگز ہیں جو اللہ کی رک جاتی ہیں. ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ نہیں پتہ کہ جب بارشیں نہیں ہو رہی تھیں تو سب مل کے دعا استسقاء کے لیے گئے اور اللہ سے دعا کی اللہ بارشیں برسا دے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک تمہاری قوم میں ایسا انسان ہے جو کہ 40 سال سے گناہ گار ہے, اسے کہا وہ نکل جائے, میں بارشیں برسا دوں گا. تو اس نے خیر توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ نے بارشیں برسا دیں. وہ لمبی سٹوری ہے. تو ایک انسان ایک گناہ کی وجہ سے بارشیں روک دی جاتی ہیں یار. تو میں اور اگر آپ سود کھا رہے ہیں, اور میں ایسا سوچتا ہوں کہ جو کنونشنل بینکس ہیں ان میں مسلمان کام کر رہے ہیں یا سارے کفار کام کر رہے ہیں؟ مسلمان کام کر رہے ہیں, عبداللہ, عبد الرحمن, عائشہ, فاطمہ کام کر رہے ہیں. حیرانگی والی بات ہے, اور ہمیں حیا نہیں آ رہی. اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ حدیث میں آتا ہے جو شخص لوگوں پہ رحم کرتا ہے اللہ اس پہ رحم کرتے ہیں. جو لوگوں پہ رحم کرتا ہے اللہ اس پہ رحم کرتا ہے. لوگوں پہ رحم کریں, لوگوں پہ آسانیاں کریں, مال کو خرچ کریں لوگوں پہ, لوگوں کو ان کی سیلریز بڑھائیں, ان کو انکریمنٹس دیں, ان کو بونسز دیں, ان کے لیے آسانیاں کریں, ان کے خرچے اٹھا لیں. تو یہ اللہ نے اگر آپ کو استعداد دی ہے تو دس از دا فرسٹ رول جو آج کر سکتے ہیں. نمبر 2 از اولاد کا پیرنٹس پہ حقوق اور پیرنٹس کے اولاد پہ حقوق.
پہلی بات تو یہ ہے کہ پیرنٹس اور اولاد آپس میں ڈسکس کریں، اور پیرنٹس کا حق ہے یعنی ان سے ڈسکس کرنا، یا ان کو چاہیے کہ وہ فائنینشیل اسٹیٹس ڈسکس کریں اپنی فیملی کے ساتھ کہ دیکھو انفلیشن ہے، پرائسز یہاں تک جا چکی ہیں اور یہ حالات پہنچ چکے ہیں. وی نیڈ ٹو بی منیملسٹک. ہمیں تھوڑا سا کم خرچے میں رہنا پریفر کرنا ہے اور پسند کرنا ہے. تو فائنینشیل اسٹیٹس ڈسکس کریں کہ یہ جو حالات ہیں مشکل حالات ہیں، ان میں ہمیں اپنا مال اور اپنا سیونگز اور سب بچانا ہے، اور جو سرپلس ہے اس کو ہمیں دینا ہے لوگوں کو. دوسری چیز جو کر سکتے ہیں اپنے بچوں پہ پیرنٹس، وہ ہے کہ ان کو ایکوپ کریں ود اسکلز دے نیڈ رائٹ ناؤ ٹو ارن اے لیونگ، بجائے کہ وہ ٹپکل جو ہے نا وہ اسکولز میں ڈال کے اور بچوں کو وہ او اے لیولز یا ایف ایس سی کروا رہے ہیں. آج کل وہ دور ختم ہو چکا ہے. یہ وہ دور تھا شاید کوئی 10 سال پہلے کہ جب ڈگریز کی قدر و قیمت تھی. اب اسکلز کا دور ہے. ان کو کمیونیکیشن اسکلز سکھائیں، ان کو گرافکس کا اسکل سکھائیں، ان کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سکھائیں، ان کو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سکھائیں، آئی ٹی میں لے کے آئیں ان کو، اور کچھ کورسز کروائیں ان کو. یعنی یہ پیرنٹس کا میں سمجھتا ہوں پیرنٹس کو کرنا چاہیے. اینڈ ڈونٹ جسٹ ڈو دا کنونشنل ٹائپ آف اسکولنگ جس میں بچوں پہ پریشر بھی ہے اور وہ نمبرس کے لیے اپنے مارکس لے رہے ہیں، دے آر ناٹ گیٹنگ اینی کائنڈ آف اسکلز. دیکھیے قدر اس چیز کی ہوتی ہے مارکیٹ میں جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو اور سپلائی کم ہو، رائٹ؟ ڈیمانڈ ہے نہیں جابس کی اور سپلائی میں ہزاروں بچے ایم بی اے اور ایم بی بی ایس اور انجینئرنگ کر کے نکل رہے ہیں، قدر ہی نہیں ان کی مارکیٹ میں. اینڈ ویری لیس آف دیم آر آکوپائڈ ود گڈ اسکلز. تو اسکل سیٹ سکھائیں ان کو، ٹھیک ہے.